وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی صوبائی وزیر زراعت علی حسن زہری کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، اور اب یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ بگٹی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ نے بلوچستان کی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک آصف علی زرداری کھل کر بگٹی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، لہٰذا علی حسن زہری اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع نے اردو نیوز کو بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان حالیہ اختلافات سرکاری ملازموں کی بھرتیوں اور افسران کے تقرر اور تبادلوں پر پیدا ہوئے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاؤس کوئٹہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران علی حسن زہری نے اپنے پسندیدہ افسران کے تقرر اور تبادلوں اور ملازمتوں میں ان کی ترجیحات شامل کرنے پر اصرار کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے انکار اور رد عمل پر علی حسن زہری غصے میں آئے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی۔ ملاقات کے دوران موجود پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مداخلت کی اور کشیدگی کم کرانے کی کوشش کی، مگر علی حسن زہری ملاقات ادھوری چھوڑ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے چلے گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے جھگڑوں اور اختلافات کی خبروں پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ علی حسن زہری کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خود نئی بھرتیوں کے عمل پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ پشتون علاقوں، نصیر آباد اور سبی ڈویژن کے علاقوں کی آسامیوں پر ان کی مرضی سے بھرتیاں ہوں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق علی حسن زہری نے چند ماہ کی مدت میں ہب کی خاتون ڈپٹی کمشنر اور اپنے سابقہ محکمے کے 4 سیکرٹریوں سمیت درجنوں افسران کے تبادلے کرائے۔ آخرکار وزیر اعلیٰ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یک طرفہ اور قواعد اور ضوابط کے برخلاف فیصلے نہیں کر سکتے۔ علی حسن زہری صدر آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 2 ماہ قبل پہلی بار کراچی سے متصل بلوچستان کے شہر ہب سے بلوچستان اسمبلی کے رکن بنے۔ ان کی اہلیہ اور ہمشیرہ بھی بلوچستان سے سینیٹر ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے رکن بننے سے پہلے علی حسن زہری کو بلوچستان کی موجودہ مخلوط حکومت میں پیپلز پارٹی کے سربراہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی سفارش پر مشیر برائے صنعت مقرر کیا گیا تھا۔ اپنے دور میں انہوں نے لیڈا، جیڈا اور سمال انڈسٹری جیسے محکموں اور اداروں میں سینکڑوں نئی ملازمتیں تخلیق کرائیں۔ جب الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے فیصلوں کے نتیجے میں علی حسن زہری نے ہب سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی اور باقاعدہ وزیر کا حلف اٹھایا تو کچھ دنوں بعد ان کا قلمدان بدل کر انہیں وزیر زراعت بنا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ علی حسن زہری چاہتے ہیں کہ ان کی گزشتہ وزارت میں تخلیق کی گئی نئی سرکاری ملازمتوں کی بھرتیاں ان کی مرضی کے مطابق کی جائیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ان کی پچھلی وزارت سردار کوہیار خان ڈومکی کو سونپ دی اور علی حسن زہری کی ترجیحات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے پسندیدہ محکمہ صنعت کے سیکرٹری کو بھی تبدیل کر کے اس کی جگہ اپنی مرضی کا سیکرٹری لگا دیا۔ اس طرح پہلے سے ناراض علی حسن زہری کے سرفراز بگٹی سے اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کے اختلافات کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ دسمبر 2024 میں بھی وزارت کا حلف اٹھاتے ہی علی حسن زیدی نے صحافیوں سے بات چیت میں اپنے حلقہ انتخاب ہب میں ترقیاتی فنڈ جاری نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہب میں 400 فیکٹریاں بند ہونے کے بعد اب صرف 22 باقی بچی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ نے صرف 3 کروڑ روپے جاری کیے جبکہ انہوں نے 4 ارب روپے کے فنڈ کا مطالبہ کیا تھا۔ علی حسن زہری نے یہ بھی کہا کہ اگر پیپلز پارٹی انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کرے تو وہ یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہیں۔ تاہم بعد میں جاری ہونے والے ایک وضاحتی بیان میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اختلافات کی خبروں کو غلط قرار دیا۔ اب ایک بار پھر دونوں رہنماؤں میں اختلافات اور کشیدگی کی خبروں کے بعد بلوچستان کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے اور اطلاعات ہیں کہ علی حسن زہری پارٹی کے اراکین اسمبلی اور رہنماؤں کو کراچی میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھی علی حسن زہری سرفراز بگٹی کے لیے کوئی سیاسی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خلیل احمد کہتے ہیں کہ بلوچستان جیسے شورش زدہ صوبے میں
وزیر اعلیٰ کی تبدیلی محض سیاسی قیادت کے فیصلوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اس میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرفراز بگٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آہنگی ان کی مضبوطی کی بنیادی وجہ ہے۔ فی الحال سرفراز بگٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں کہ ان کی کرسی خطرے میں پڑے۔ بلوچستان کے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار جلال نورزئی بھی سرفراز بگٹی کی پوزیشن کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ جلال نورزئی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ارکان کی اکثریت وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے اور ان کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ علی حسن ظاہری کو اتحادیوں اور نہ ہی دیگر حلقوں میں پذیرائی حاصل ہے۔ خلیل احمد کے مطابق عام انتخابات کے فوری بعد بھی علی حسن ظاہری وزارت اعلیٰ کے امیدواروں کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن الیکشن کے نتیجے میں تاخیر کی وجہ سے وہ اس دوڑ سے باہر ہو گئے۔ جب تقریباً الیکشن کے 10-11 ماہ بعد علی حسن ظاہری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن آیا، تب بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی اسمبلی میں انٹری انتہائی پھیکی رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ظاہری اپنی اسمبلی رکنیت کا حلف ہی درست طریقے سے نہ اٹھا سکے تو لوگ جان گئے کہ ان میں نہ تو تقریر کی صلاحیت ہے اور نہ ہی صوبے کو چلانے کا تجربہ ہے۔ ان کے مقابلے میں سرفراز بگٹی کی پوزیشن زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ صحافی جلال نورزئی کا بھی یہ ماننا ہے کہ لاکھ اختلافات کے باوجود سرفراز بگٹی باصلاحیت ہیں۔ وہی بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ خلیل احمد کے مطابق علی حسن ظاہری کی انتخابی کامیابی بھی متنازع رہی، جس میں اعتراض اٹھا کے ہزاروں ووٹ مسترد کر کے انہیں جتوایا گیا۔ یہ معاملہ اب بھی عدالتوں میں ہے۔ یہ ایک تلوار ہے جو ان کے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جاری اس سیاسی کشمکش میں آصف علی زرداری بظاہر علی حسن ظاہری کے حق میں نظر آتے ہیں۔ خلیل احمد کے مطابق آصف زرداری سرفراز بگٹی کی بجائے علی حسن ظاہری کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا اظہار ان کے حالیہ دورہ چین سے بھی ہوتا ہے، جس میں وہ وقت کے ساتھ جانے کے خواہش مند سرفراز بگٹی کو چھوڑ کر علی حسن ظاہری کو ساتھ لے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو اس بات کا بھی غصہ ہے۔ جلال نورزئی کہتے ہیں کہ گزشتہ برس ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں علی حسن ظاہری کی بہن کو سینیٹر بنایا گیا۔ ان کی اہلیہ پہلے ہی باپ پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر ہیں۔ ان کے مطابق پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ظاہری پر مہربانیوں کو ناانصافی سمجھتے ہیں، اور اس پر پیپلز پارٹی کے اندر علی حسن ظاہری کے خلاف خاموش احتجاج موجود ہے۔ خلیل احمد کا کہنا ہے کہ علی حسن ظاہری کا ماضی بھی تنازعات سے خالی نہیں۔ وہ سندھ کے نواب شاہ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں وہ علی حسن بروہی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ چند برس پہلے کراچی سے متصل بلوچستان کے شہر حبائے علی حسن ظاہری پر کراچی اور سندھ میں زمینوں کے معاملات پر سنگین الزامات اور کئی مقدمات درج ہیں۔ ان کے خلاف اشتہاری نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی اہم رہنما اور آصف زرداری کی بہن فریال تالپور کے قریب سمجھے جانے والے علی مدد کے بھی علی حسن ظاہری سے اختلافات ہیں۔ علی مدد جتک چند ہفتے قبل عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست اور وزارت زراعت کھو بیٹھے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اس کے باوجود وزارت زراعت کے معاملات میں علی مدد جتک کی رائے اور ترجیحات کا خیال رکھتے ہیں۔ علی مدد جتک پیپلز پارٹی کی قیادت کے دباؤ پر علی حسن ظاہری کو زراعت کی وزارت دینے پر ناخوش ہیں، اس لیے وہ ان کے مقابلے میں سرفراز بگٹی کی حمایتی ہیں۔ اردو نیوز کے مطابق بلوچستان حکومت اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کی جڑیں آصف زرداری اور سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے درمیان تعلقات تک جاتی ہیں۔ جہاں علی حسن ظاہری آصف زرداری کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، وہی سرفراز بگٹی سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے قریبی ساتھی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری بلوچستان کی تعیناتی سمیت بلوچستان حکومت کے کئی اہم فیصلے انوار الحق کاکڑ کی خواہش پر ہونے پر آصف زرداری ناراض ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس زیادہ اختیارات ہونے چاہیے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی انوار الحق اور ان کے نزدیکی حلقوں کا خیال ہے کہ بلوچستان میں ان کی حمایت کے بغیر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ اس معاملے پر سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار جلال نورزئی کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا علی حسن ظاہری کی، ماضی میں کبھی شکست نہ کھانے والے مضبوط بھوتانی خاندان کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی کسی کی دین ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।